والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس سورہ الانعام آیت نمبر 136۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ ساء ما يحكمون، تجوید سے پڑھیں یح نہ کہ یح۔ ترجمہ ہے وَجَعَلُوا، جعل کے معنی ہوتے ہیں بنانا، کرنا، لیکن یہاں چونکہ آیات میں جو مضمون ہے اس حساب سے مقرر کیا، ٹھہرایا، تو مقرر کیا اللہ کے لیے مفعول آگے ہے نصیباً، ایک حصہ، مفعول فی مفعول منہ، اس میں سے جو اللہ نے پیداوار کی، کھیتیاں اور چوپائے، اور یوں کہا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے ان کے زعم کے مطابق، اور یوں کہا کہ یہ ہمارے شریکوں کا، تو جو کوئی ان کے شریکوں کا تھا حصہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا تھا وہ شریکوں کی طرف پہنچ سکتا ہے۔ تو جعلو، جعل، جعلا، جعلو، یعنی کسی چیز کو کیا تو کسی چیز کو ٹھہرایا، ایک یہ۔ اب مفعول بھی چاہیے، کس کو ٹھہرایا؟ تو مفعول بھی، پھر اس کا فاعل چاہیے، تو فاعل کون؟ یہاں ذکر نہیں ہے تو اس کے پہلے گزر چکا ہے۔ اے نبی کہہ دو یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اپنے اپنے طور پر تم عمل کرو، میں عمل کر رہا ہوں۔ یہ کون لوگ تھے؟ مشرکین مکہ، مشرکین عرب، جو توحید کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ذبح کرتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، مردار کھاتے تھے، الوہیت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ صرف الہ واحدہ۔ انہوں نے، ان مشرکین مکہ نے مقرر کیا، ٹھہرایا، تو کیا ٹھہرایا؟ نصیباً، یہ قرآن کا اسلوب ہے، مفعول بعد میں چند حروف کے بعد، ایک حصہ، تو یہ مفعول بھی، تو مفعول من، مفعول فی، مفعول لہو، کئی مفعول ہیں، آپ گرامر میں پڑھیں گے، مفعول بھی، مفعول لہو، مفعول فی، تو یہ مفعول بھی جس پر فعل واقع ہوا، تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تو لہو، تو فی کس میں؟ تو من ما، مما یعنی من ما، تو مفعول من، تو کس میں سے؟ ذرأ من الحرث، اس میں سے ایک حصہ مقرر کیا اللہ کے لیے جو اللہ نے پیدا کیا، ذرأ، ذال، را اور حمزہ، پیدا کیا، پیداوار، کھیتی وغیرہ، اناج غلہ اللہ پیدا کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے زے، را پر نقطہ، را اور عین، زرع، اس کا مطلب ہوتا ہے کسان، تو کسان ابتدائی پیدا نہیں کرتا بلکہ بیج بوتا ہے اور کھیتی بناتا ہے۔ تو اللہ کی صفت میں اور بندے کی صفت میں فرق یہ ہے کہ انسان جب کھیتی کرتا ہے تو کسان کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات پہلے سے ہی متصف ہیں کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، جیسے کہ خلق السماوات والارض، فطر السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، تو یہ الفاظ ہے ذرا، تو جو اللہ نے کھیتی، پیداوار بنایا اور انعام چوپائے، جانوروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور انہیں بخشا۔ تو یہ لوگ مشرکین مکہ ان چیزوں میں سے ایک حصہ اللہ کا نکال دیا۔ کیا شکل تھی اس کی؟ کھجور لے کر آئے توڑ کر، انگور لے کر آئے، تو ایک حصہ نکال دیا کہ ھذا للہ، ایک اللہ کا۔ بظاہر اچھی بات ہے، بظاہر بہت اچھی بات ہے،
اونٹ ہوئے، 3 اونٹ کے 10 ہو گئے، 10 اونٹ کے 50 ہو گئے، تو چند اونٹ نکال لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بظاہر اچھی چیز ہے نا، مگر اللہ تعالیٰ گرفت فرماتے ہیں. یہ تو اصل ہے کہ ہم سمجھیں کہ کیوں گرفت فرماتے ہیں. اللہ کا حصہ نکالا گلے میں سے، انگور میں سے، کھجوروں میں سے، بکریوں میں سے، اور اللہ گرفت فرماتے ہیں. تو سنیے، فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، کیا کہا؟ یہ اللہ کا. بِزَعْمِهِمْ، یہ زعم کیا ہوتا ہے؟ زعم یہ کیا ہوتا ہے؟ تو ترجمہ کر گئے لوگ اپنے خیال میں. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک ترجمے سے کام نہیں بنے گا. اگر اپنے خیال سے تو آیت کا حق ادا نہیں ہوتا. ہم بھی مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارا درس میں کامیابی کیسی زیادہ ہو، ہلکے احباب جدہ کی آواز مشرق مغرب تک کیسے پہنچے. کوئی کہتا ہے یہ کریں وہ کریں، یہ تو خیال ہے. تو خیال نہیں تو زعم کسے کہتے ہیں؟ جھوٹا دعویٰ. ایک شخص کسی ڈاکٹر کی خدمتیں انجام دے رہا ہے، چند دوائیاں اس نے دیکھ لی، پھر ریٹائر ہونے کے بعد خود ہی ڈاکٹر بن گئے. اسے کہیں گے زعم. یہ ڈاکٹر ہے؟ نہیں، یہ ڈاکٹر نہیں. تو زعم کسے کہیں گے؟ انہوں نے ایک حصہ مقرر کیا اللہ کا، اور انہیں زعم ہے کہ ہم نے اچھا کام کیا. تو کیوں زعم، کیوں اسے اللہ نے قرار دیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انعامات انہیں دیے تو تقسیم کا حق بھی اللہ کو. اس میں انہوں نے مداخلت کی اور اپنی طرف سے ایک حصہ مقرر کیا. دیکھیے کیسی باریکی ہے. تو ہم بھی اگر اللہ کا کوئی حصہ مقرر کرتے ہیں تو اللہ کی قائم کردہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہو. اب دیکھیے دوسری گرفت، فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کا. یعنی ستم تو کیا، ظلم تو کیا، شریعت میں مداخلت کی، خود ہی حصہ مقرر کر لیا اور ایک حصہ شریکوں کو رکھ لیا. شریک کون؟ اصنام، بت، استھان، فرشتے، جنات، مورتیاں، ٹیلے، کہ وہاں گمان ہے کہ یہاں سے گزرنا ہو تو یہاں کوئی بلا ہے، جب تک اناج نہیں پھینکیں گے تو بلا دور نہیں ہوگی. تو یہ 2 حصے کرتے تھے. اللہ کا حصہ کہاں خرچ کرتے تھے؟ مسافروں، مسکینوں، مہمانوں اور یتیموں. یہ اللہ کا حصہ. تو شرکا کا حصہ کہاں صرف کرتے تھے؟ استان پر ذبح، سال کی برسی، عرس، میلہ یا کہ بھیंٹ چڑھانا، یہ ذبح کاہنوں کو دے دیا، پجاریوں کو دے دیا، اس پر صرف کرتے تھے. مگر ستم پر ستم، حماقت در حماقت. سنیے، فما کان لشرکائہم، جو ان کے شریکوں کا تھا، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کے لیے نہیں دے سکتے تھے. کیا شکل تھی اس کی؟ کئی شکلیں تھیں. ابن عباس فرماتے ہیں جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں جانتے ہیں کہ کھیتی کا کھلیان میں لاتے ہیں تو کھجور بھی ہے، ڈائریکٹ مارکیٹ میں نہیں جاتے. کھجور آ گیا، کھجور رکھ دیا تو ایک اللہ کا حصہ، چاول، گیہوں، اور یہ پجاریوں کا حصہ اور یہ اپنا حصہ. اگر ہوا آئی اللہ کے حصے کی طرف سے اور کھجور یا انگور یا چاول اگر اس طرف چلا آیا تو بولے کوئی بات نہیں، وہ خود ہی آ گیا تو پہنچ جاتا تھا. لیکن پجاریوں کا حصہ اگر ہوا سے اس طرف جائے تو فوراً ہٹا کر پجاریوں کے حصے کی طرف کر دیتے تھے. تو کیا ہوا؟ حماقت در حماقت. وما کان للہ فهو یصل الی شرکائہم، جو اللہ کا حصہ تھا پجاریوں کے حصے میں جائے کوئی بات نہیں، لیکن ادھر کا ادھر نہیں جا سکتا. کیوں؟ اللہ کو مانتے تھے اسی لیے تو اللہ کا حصہ نکالا نا. تو اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، مگر اللہ سے زیادہ ان کا اعتماد ان بتوں پر تھا، کاہنوں پر تھا، بزرگان دین پر تھا، اولیاء پر تھا، کہ اگر اللہ کے حصے میں کچھ کمی ہو گئی تو یہ ہماری سفارش کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے. مگر مبادا ان شریکوں کے حصے میں کمی ہو جائے تو ناراض ہو جائیں گے. دیکھیں یہ شکل تھی. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں؟
یہ تو ان کی شکل بیان ہوئی. ساء ما یحکمون، بہت ہی برا تجزیہ تھا ان کا، بہت ہی برا فیصلہ تھا ان کا. کیوں برا؟ پہلی بات یہ، جس طریقے سے الوہیت میں کسی کو شریک کرنا بڑا ظلم ہے، کئی مسائل حل ہوں گے. ذرا غور سے سنیے، لوگ فتوی پوچھتے رہتے ہیں، نہیں قرآن کو سمجھیے. تو جس طریقے سے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ ظلم ہے، شرک ہے، اس کی صفات میں شرک ہے. جس طریقے سے ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لینا شرک ہے، اسی طرح اس کی عطا کردہ نعمت کو، غلے کو، نعمتوں کو تقسیم کرنا کسی اور کی رائے سے، یہ بھی شرک ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا کہ نہیں کیا؟ اور پھر نمک حرامی یہ کہ اللہ کی دولت اور تم شریکوں کو دیتے ہو، یہ دوسرا شرک. اس سے بڑھ کر کوئی برا عمل ہے تو ساء ما یحکمون، بہت ہی برا انہوں نے فیصلہ کیا. اچھا، عام طور پر ذہن جاتا ہے کہ کون لوگ تھے؟ مشرکین مکہ. یہ کون لوگ تھے؟ مشرکین عرب. اور آگے چل دیتے ہیں. ہمارے حلقے حباب جدہ کا طریقہ کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تحریر کو لایا مشرکین مکہ کی اس قباحت کو؟ وجہ کیا؟ یہ کلام پاک قیامت تک کے زندہ ہے، قیامت تک کے نصیحت ہے. تو کس کے لیے؟ ہمارے لیے. تو جب تک یہ آواز ہم لوگوں تک نہ پہنچے، تو یہ مقصد ہے صرف قصہ گوئی نہیں، بیان کرنا نہیں، وہ تو فوت ہو چکے. آج امت مسلمہ کو دیکھیے، تاکہ اے مسلمانوں جو ایمان لائے ہو قرآن پر، ایسی بیجا حرکت نہیں کرنا. لیکن ہے آج بھی. دیکھیے، جب اناج غلہ آتا ہے تو بزرگان دین کا حصہ نکالا جاتا ہے. بین الاقوامی طور پر پوری دنیا میں محرم میں امام حسین کا حصہ نکالتے ہیں. اور ربیع الاول کے بجائے ثانی، جو شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، ربیع الثانی میں اس مہینے کی نیاز نکالتے ہیں. ساء ما یحکمون ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اس کو آپ مستحضر رکھیے. پھر نہ پوچھنا کہ یہ نیازوں کا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے. ابھی اتنا یاد رکھیے، ساء ما یحکمون. پھر جب اس آیت پر پہنچیں گے تو خلاصہ ہو جائے گا. فتویٰ آپ خود دے دیں گے، پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو اس آیت سے اس آواز کو مشرق و مغرب تک جو ہمارے بھائی ہیں وہ اسے سنیں کہ ساء ما یحکمون، اللہ کے غلے میں، اللہ کی نعمتوں میں اس کے کہنے کے مطابق آپ تقسیم کریں اور کسی کو شریک نہ کریں. سنیے، یہ تو بات تھی کس کی؟ غلے کی. یہ بات کس کی ہوئی؟ جانوروں کی، بکری کی کہ ذبح کرتے تھے. مگر اب سنیے، انسانی جان میں بھی شرکت. تو سنیے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. تجوید کا خیال رکھے گا. میں نے پڑھا ما فعلوه وما يفترون. عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں نون ہوا مت کریں، عالمین، تعلمون، وہی شکل فعلو پر ہے. نون پر حرکت ہے، اسے ساکن کیا تو مد. تو یہاں ہا پر حرکت ہے، اسے ساکن کر دو تو مد. یہاں پر مد نہیں کرتے ہیں، لہذا خیال رکھیں اپنے بچوں کا. فعلو ساکن ہوا، مد حرکت ساکن، یہ تجوید. اب سنیے، اسی طرح، کیا مطلب اسی طرح؟ کہ جس طرح سے غلہ اور چوپائے، بکری، بکرا، گائے، اس کی تقسیم خود کر لی انہوں نے، اور انہیں بھی بھیٹ چڑھانا شروع کر دیا بتوں کے نام. تو اسی طرح زینا، خوشنما کر کے دکھایا، مرغوب کر کے دکھایا. فاعل کہاں؟ دیکھیے آگے، شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے. انہوں نے جنہیں اللہ کا شریک کیا نا، یہ کون ہو سکتے ہیں شریک؟ انسانوں کے شیطان، جناتوں کے شیطان، یہی شریک ہوئے نا. بھائی انسان کہتا ہے چلیے
اس کے بھینٹ چڑھا دیجئے، بکری نیاز کیجئے، تو یہ شریک ہوا. مگر یہاں اب وہ جانوروں کی بھینٹ نہیں کی بات نہیں ہو رہی ہے. قتل اولادہم، اللہ اللہ، اپنے بچوں کو بھینٹ چڑھا دو. لکثیر من المشرکین، بہترے مشرکین کو انہوں نے یہ عمل مرغوب کر کے دکھایا، اپنے اولاد کو قتل کرو، یعنی بتوں کی بھینٹ چڑھاؤ. کیوں؟ لیردوہم، تاکہ انہیں برباد کریں ان کے دین کو. ولیلبسوا علیہم دینہم، جو ان کا دین تھا نا اسے اس پر چڑھائیں غبار کا جبہ، مخلوط کر دیں، مشکوک کر دیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہیں کرتے، چھوڑ دیجئے انہیں، اور جو اختراع بردازی کر رہے ہیں. اچھا، تو قتل اولادہم کیا خوشنما کر کے دیتے تھے. عام طور پر ذہن جاتا، اور حقیقت ہے کہ بچوں کو درگور کرنا، زندہ مٹی کے نیچے دبا دینا. ہمیں کوئی قصہ کوئی نہیں کرنا ہے، وقت گزارے نہیں، علمی درس ہے، تاکہ داماد کا منہ دیکھنا نہ پڑے. یہ تو ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے، کرتے ہیں لیکن پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن دوسری ایک شکل تھی. وہ کیا شکل تھی؟ وہ شکل یہ تھی کہ اولاد کو اس لیے قتل کرتے تھے، کلام پاک کہتا ہے خشیت املاق، مفلسی کی وجہ سے. اب یہ 2-3 بچے ہو جائیں گے تو تنخواہ کم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کی روزی تو ہم پیدا کرتے ہیں اور آپ کی بھی. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں، انہیں بھی ہم انتظام کرتے ہیں. یہ دوسری شکل تھی. تیسری شکل کیا تھی؟ شرکا، پجاری کہتے تھے کہ فلانے وادی کا جن تم سے ناراض ہے، اس کی بھینٹ چڑھا دو. تو کس لیے؟ کہ اگر ہم نے ایک لڑکے کو بھینٹ چڑھا دیا تو ہمارا خاندان باقی رہے گا، تو حوالے کر دیتے تھے. دوسری شکل، اگر تم بھینٹ چڑھا دو تو تمہارا تجارت کامیاب ہو. لوگ جاتے ہیں نا، ہماری تجارت کیوں نہیں چل رہی ہے، کیا کسی نے کچھ کرنی کیا ہے؟ تو ہاں کرنی، ایک بھینٹ چڑھا دو. تو صرف اس لیے کہ ہمارا کاروبار اچھا چلے، کاروبار اچھا چلے. ہندوستان کی تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں، جن کی عمریں 100 سال ہیں، یا جو گنگا جمنا کے اڑوس پڑوس میں ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا؟ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا تھا. گنگا کے پاس گنگا مائی مگرمچھ اور گھڑیال اپنے بچوں کو پھینک دیتے تھے تاکہ وہ نکل جائے. یہ تو حکومت کی پابندی ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بچہ اپنا مگرمچھ نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ، چونکہ ان کی عقیدہ ہے کہ حلول تحلیل، اللہ تعالیٰ اس میں حلول کر گیا، تو جب ہمارا بچہ نکلے گا تو اس میں صفت الوہیت کو تقویت پہنچے گی، تو اپنا بچہ نچھاور کرتے تھے. زینا لکثیر من المشرکین شرکا. اگلی آیت ہے، بہت اہم ہے یہی آیت، اس کے 2 فکرے، مگر اس سے پہلے کون کرتے تھے؟ مشرکین مکہ. پھر وہی، اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی میں قصہ کوئی نہیں پیش کرتا ہوں، کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہمارے لوگ بھی کاہنوں کے پاس جاتے ہیں کہ تجارت میں کامیابی نہیں، بھینٹ چڑھا دو. وہ بھی بھینٹ چڑھاتے ہیں، اور چڑھایا ہے. بچوں کو بھی ذبح کیا ہے، ندیوں میں پھینکا ہے. تو صرف مشرکین عرب نہیں، ان تک آواز یہ پہنچے، اس لیے کہ انہیں بھی علم نہیں کہ یہ کس قدر زبردست گناہ ہے. تجارت میں فائدہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو شیطان چاہے جناتوں کا ہو یا انسانوں کا ہو، اس نے انہیں مرغوب، انہیں کر دیا اچھا عمل. تو یہ خامیاں جو مشرکین عرب کرتے تھے، جو یہود کرتے تھے، ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ کم. کیوں؟ ہم اور آپ ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہیں، قرآنی علوم کو پھیلا نہیں رہے ہیں، لہذا گرفت کس کی ہوگی؟ ہماری. ہر طرف یہی مصیبتیں اور مشکلات ہیں. لیکن اب سنیے، بہت اہم فکرے ہیں. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتے تو ایسا نہیں کرتے. دوسرا کیا؟ اے نبی
فذرہم، چھوڑ دو انہیں، وما یفترون، جو یہ افترا برداری کر رہے ہیں چھوڑ دیجیے۔ اللہ کیا بات ہے، مطلب کیا؟ ہاتھ باندھ کر بیٹھے، یوں کہیں کہ یہ تو اللہ نے چاہا اس لیے انہوں نے بھیٹ چڑھا دیا، اڑوس پڑوس میں محلے میں ہمارے لوگ جاتے ہیں کاہن کے پاس، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ کی مشیت، یہ عقیدے والی بات ہے، ایمانی بات ہے، علمی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا طریقہ کیا؟ انسانوں کو پیدا کیا اور برائی اور بھلائی، کفر، اما کفورا اما شاکرن و اما کفورا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا اور اختیار دے دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی مسلمان ہو جاتے، مگر یہ عدل و انصاف کے تقاضے کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، آپ اختیار کریں کہ آپ نیک بنتے ہیں یا برے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جبر نہیں، جبر سے زبردستی سے لوگوں کو اس بھیٹ سے منع کر دے، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ سنت الہی جسے میں کہتا ہوں اکثر، یہ سنت الہی نہیں۔ تو جب انہوں نے عقل سلیم کو اختیار نہیں کیا اور انہوں نے اپنے پجاریوں پر بھروسہ کیا، تو ہم نے ان کے لیے راہ ہموار کر دی۔ اب اے رسول، اے مسلمانوں، ذرہم کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ باندھ کر بیٹھے، نہیں، ان کے پیچھے جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے راہ ہموار کی ہے، آپ اتنے پریشان نہ ہوں، رات دن ان کی فکر میں نہ رہیں ناراض، اس لیے کہ ما تہدی لمن تشاء ولکن لا یہدی لمن یشاء، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، چپکا نہیں سکتے، تو آپ ناراض نہ ہوں۔ لیکن مطلب کیا؟ صرف اس لیے کہ بھیٹ چڑھاتے ہیں، انہیں معاشرے سے الگ نہ کریں، جب بھی وقت ملے نصیحت کرتے رہیں، ان کے اس عمل سے آپ ناراض نہ ہوں، اللہ نے راہ ہموار کی ہے، لیکن جب بھی موقع ملے اپنی تبلیغ، اپنی دعوت، لیکن کس سے؟ اطمینان سے۔ یہ چیز اگر ہمارے یہاں داعی الی الخیر کے یہاں آئے، پہنچے، تو یقیناً جو اللہ تعالیٰ کا جو نبیوں کا طریقہ ہے، نبیوں کا یہ طریقہ ہے، بغیر کسی سے نفرت تعصب کیے ہوئے دعوت کو کام کرتے رہیں، تو یقیناً فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو سنیے، یہ تو ان کی گلے کی پیداوار اور جانور اور جانیں، اب ان کے فتوے، ہمارے یہاں بھی فتوے دیے جاتے ہیں، تو ذرا سنیے ان کے فتوے، سنیے۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ کیا فتوے ان کے؟ اور کہا کہ یہ چوپائے انعام وحرث، اور یہ کھیتیاں، حرث کے معنی کھیتی، حجر محفوظ ہیں، کچھ چوپاؤں کو محفوظ کر لیا، بکریوں کو ریوڑے 5 نکال لیے، کچھ گلہ نکال لیا۔ محفوظ کا مطلب کیا؟ خود شرح ہے آگے، لا یطعمها الا من نشاء، محفوظ یعنی لوگوں کو ہاتھ لگانے سے منع، نہیں اسے کھا سکتا مگر جسے ہم چاہیں، تو محفوظ ہوا۔ بزعمہم، ان کا وہم و گمان، اللہ نے انہیں نعمت عطا کی اور حکم ان کا علیحدہ کر لیے، کس کے لیے؟ کہ ہم جسے چاہیں وہی چکھے، وہی کھائے۔ سنیے اور کیا دوسرا، اور جانور حرمت ظہورها، ان کی پیٹوں کو انہوں نے حرام کر دیا۔ وہ کیا؟ کچھ جانور کر لیے الگ، اس پر حج کو نہیں جا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ حج اور عمرے پر جانے والا کہے گا کہ اللہم لبیک، اور یہ ان کے بتوں کے لیے تھے، لہذا اس پر حج پر نہیں جا سکتے، اس پر صرف بتوں کا ہی نام۔ اچھا، وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ جانور کے جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ کیسے اللہ کا نام لیں گے؟ جو جانور اللہ کا ہے وہ تو دوسرے کے بھیٹ چڑھا دیا، اس کا بھی نام لیا، اللہ کا بھی نام لیا، مگر کچھ جانور نہیں، صرف بتوں کا نام، تاکہ وہ ہم پر مہربان رہیں۔ یعنی فوقیت کسے دے رہے ہیں؟
اللہ تعالیٰ کے مقابل یعنی شریک لوگوں کو، افتراء علیہ، بہتان کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر. سیجزیہم بما کانوا یفترون، ہم انہیں اس کا یعنی اللہ اس کا صلہ دے گا، سزا دے گا جو کچھ انہیں افتراء پردازی کی. یہ فتوے کیسے رہے ان کے؟ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اس کے قانون میں شرکت. مگر ابھی اور سنیے، فتوے ابھی اور ہیں. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور کہا کہ ان چوپاؤں کے جو پیٹ میں ہے جب یہ جنیں گے تو صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. یہ ایک فتویٰ ان کا. وہ محرمن علی ازواجنا، ہمارے بیویوں پر حرام. اگر اس نے مردار جنی، وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اگر یہ مردہ جنے تو اس میں ہم سارے شریک ہیں. یہ وضاحت ہوئی ان کی کہ انہوں نے جو تقسیم کی، جو مسائل یعنی گمراہ کیا، اس قدر کبھی قانون میں مداخلت. اللہ تعالیٰ نے سارے جانوروں کو سارے لوگوں کے لیے حلال کیا ہے، یعنی جو حلال ہے وہ، اور جو حرام ہے وہ سارے لوگوں کے لیے حرام. اب انہوں نے مداخلت کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی سور حرام تو حرام، خنزیر حرام، جو بغیر ذبح مر گیا، گر کر مرا، وہ حرام، اور حلال سارے لوگوں کے لیے. نبیوں کے لیے کوئی خاص جانور نہیں، نبیوں کی کوئی خاص غذا نہیں. پھر یہ انہوں نے کیسے مختص کر لیا اپنے پجاریوں کے لیے خاص غذا؟ لہذا کیا فرماتے ہیں؟ سیجزیہم وصفہم، وصف یعنی ان کا تجزیہ، ان کا فیصلہ، انہیں ضرور سزا ملے گی. لیکن آپ سنیے غور سے، دو صفتیں آئی، انہ حکیم علیم. اللہ کی صفت ہے. یہ صفتیں بار بار آتی ہیں، ہر جگہ اس کا مطلب علیحدہ. تو جب انہوں نے ایسے فتوے صادر کیے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمتوں کا مالک ہے. تو تمہیں جو مہلت دی ہے اس کی حکمت کے تحت، کہ اللہ کی سنت الہی ہے، اور اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، سزا بھی ملے گی تو اس کی حکمت کے تحت. اور اس کا علم یہ متقاضی ہے کہ حکمت بھی ہو. حکمت اس بات کی متقاضی ہے کہ علم ہو، اس کی بنیاد پر سزا بھی دے گا، وہ بالکل صحیح اور درست دے گا. تو یہ ان کے فتوے. اور یہ سزا انہیں کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو فتوے دیے وہ اپنے شریکوں کے مرغوب بنانے کی وجہ سے. ہمارے بھی فتوے دے جاتے ہیں. ایک عجب فتویٰ ہے ہمارے یہاں، اس کو میں بیان کروں، اس لیے کہ ہمارا طریقہ کار یہی ہے. جہاں مشرکین کے مسائل خود ساختہ، تو ہمارے بھی. میں تعجب میں رہا، فتوے پڑھ رہا ہوں تو ایک فتویٰ نظر سے گزرا. بڑے مفتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا کہ چاروں مسلک برحق ہیں، لیکن فرمایا کہ تم حنفیت پر ہی باقی رہنا. یہ بھی فتویٰ. کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ پہلے تو دونوں بات میں تضاد ہے کہ چاروں برحق، پھر اس پر باقی رہنا. تو میں کافی سوچتا رہا. ایک چیز سمجھ میں آئی کہ مان لیا جائے کہ ایسا خواب آیا بھی تو تعبیر نہیں سمجھ پائے. تعبیر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت یوسف سے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، آپ کو برگزیدہ بنائے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. تو تعویل، خواب کی تعبیر ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے صاحب. تو کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حنفیت کے معنی دین حنیف، ابراہیم کان حنیفہ، کہ تم جو محنت کر رہے ہو اصل دین حنیف کو پکڑے رہو. یہ تعبیر ہو سکتی ہے. مگر وہ فتویٰ چل پڑا. اب لوگ اسی کی گرویدہ ہیں، چونکہ عوام کل انعام بل ہم اضل. تو فتووں کے ساتھ یہ فتویٰ. تو سنیے، یہ جنہوں نے یہ فتوے صادر کیے، جنہوں نے گلے کو، جنہوں نے چوپاؤں کو، جنہوں نے جانوں کو، اور یہ جو تقسیم، ان کے بارے میں کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ سنیے، قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم
وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. خسارہ، نقصان کون لوگ؟ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، سفہن، بیوقوفی، حماقت، بغیر علم، کوئی سند نہیں، کوئی حوالہ نہیں، بغیر سند کے. وحرموا، اور حرام کیا یعنی محروم کیا، محروم کیا اپنے آپ کو اللہ نے جو انہیں رزق دیا. کون سا رزق؟ اگر کسی کو اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرے تو اللہ کا رزق، چاہے لڑکیاں عطا کرے چاہے لڑکے، لڑکیاں بھی اللہ کا ہبہ. یہب لمن یشاء الذکور، یہب لمن یشاء اناثا، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا نا یہ رزق. تو انہوں نے جب کسی کو اولاد ملتی ہے تو اس کے بازو مضبوط ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو محروم کیا اس رزق سے. دوسرا کون سا رزق؟ نحن نرزقکم وإیاہم، جب ہم آپ کو اولاد سے نوازیں گے تو روزی بھی دیں گے، آپ کو بھی انہیں بھی. یہ نہیں فرمایا کہ انہیں روزی دیں گے. کیا ہے آیتیں؟ نرزقکم وإیاہم، نرزقہم وإیاکم، اللہ تاکہ ان کی آپ پرورش کرو، آپ کو بھی روزی دیں گے. اس روزی سے بھی آپ نے آپ کو محروم کیا. تو یہ ہے. اب پوچھتے ہیں کہ حمل ثابت کرنا ہے کہ نہیں، 2 بچے ہو گئے 3 بچے ہو، پوچھنے کی ضرورت نہیں، فتوی یہیں پر ہے. قرآنی اسلوب، قرآن فہمی، قرآنی دعوت. تو حرموا ما رزقهم افتراء علی اللہ. افتراء علی اللہ کا کیا مطلب؟ بہتان کسی، بہتان اس لیے کہ دینے والا اللہ، اولاد کا دینے والا اللہ، تم اللہ کے مقابلے میں کھڑے رہتے ہو. تہمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کے مقابلے میں. اللہ نے اولاد اس لیے دی کہ اس کی پرورش کیجیے، تو آپ نے اسے بھیٹ چڑھا دیا. افتراء علی اللہ. چوپائے اللہ نے اس لیے عطا کیے کہ اس میں اس کی زکات دو، اس پر کھاؤ، سوار ہو جاؤ، پیو، مگر تم نے افتراء علی اللہ. قد ضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا. وما كانوا مهتدين، اور یہ راہ ہدایت پانے والے نہیں ہو سکے. وجہ کیا؟ گمراہ کیوں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں مداخلت کی، عقل سلیم سے کام نہیں لیا. کہتے تھے کہ یہ دین ابراہیمی ہے. کیا کہتے تھے؟ دین ابراہیمی ہے. اللہ تعالیٰ دین ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں. کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ تو اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور زکوٰۃ کی مقدار اللہ کی جانب سے طے تھی. رسول بتاتے تھے کہ کیا زکوٰۃ دینا ہے. تو انہوں نے ہر لہجے پر، ہر مسئلے پر مداخلت کی. زکوٰۃ دینے میں بھی جو حصہ نکالا اس میں بھی تقسیم کیا، اس میں بھی اللہ کے شریکوں کو بھی، جانوروں کی جانیں بھی اور انسانوں کی جانیں بھی. تو اس سے بہتر گمراہی کوئی ہو سکتی ہے؟ قد ضلوا، اور خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی. تو اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. اور امت مسلمہ کیا، ہمارا تو کام یہ دعوت ہے انسانوں کے لیے. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ یہ دعوت انسانوں تک پہنچائیں. اب یہ باتیں ہونے کے بعد اب سنیے، اب کئی مسائل آ رہے ہیں، تیار رہ جائیے مسائل سننے کے لیے. باغات کا ذکر ہے، فواکہ فروٹ کا ذکر ہے. کیوں ہے اس کا ذکر؟ ہمیں تو اس کی روح کو سمجھنا ہے. تو سنیے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. دیکھ میں پڑھ رہا ہوں معروشات، معروشات نہ پڑھیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. غور سے سنیے، کئی مسائل ہیں، کئی فتوے ہیں، حل ہو جائیں گے انشاءاللہ.
وہی ذات ہے جس میں انشا، دیکھیے کبھی خلق، کبھی فطر، کبھی بدیع، انشا۔ انشا مطلب کیا؟ انسان بھی ہے نشأت ثانیہ، تو انشا کا مطلب یہ ہے کہ جو پیدا جو کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تربیت کے مواقع بھی فراہم فرمائے، یہ ہے مطلب انشاء کا۔ خلق پیدا کیا، بدیع السماوات یعنی کیا؟ عدم سے وجود، تو انشأ جنات، باغات کو اس نے بنایا، تو باغات کو کیسے آباد کیا جائے اس کا بھی انتظام کیا ہے۔ نہریں ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، کنویں ہیں۔ اچھا، جنات کس کی جمع؟ جنت کی۔ تو دنیا میں کیا ترجمہ کریں گے؟ باغات، نہیں تو سوچیں گے دنیا میں جنت کہاں سے ہے؟ نہیں، جنت۔ تو جنت کا مطلب کیا؟ جنت کے معنی جو پوشیدہ ہو، تو چونکہ جنت نظر نہیں آتی، اب دنیا کی جنت تو نظر آ رہی ہے لیکن جنت ابھی نظر نہیں آتی۔ جنت سے جنین، پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے نا، جنین کیوں نظر نہیں آتا؟ وہ ٹھیک ہے دوربین سے آپ دیکھیں مگر پھر بھی وہ نظر، جنت جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ نظر نہیں آتا۔ تو یہ جیم اور نون، اس کا ایک عجب فارمولہ ہے صاحب۔ جنت نظر نہیں آتی، جن نظر نہیں آتا، مجنون بھی نظر نہیں آتا، مطلب اس کا جنون، مجنون تو سامنے ہے مگر اس کا جنون کہاں ہے؟ سر میں ہے، نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا۔ تو جنات، باغات، مگر کیسے؟ معروشات وغیر معروشات۔ انگور کی بیل لیجئے، تربوز کی لیجئے، خربوز کی لیجئے۔ انگور کی بیل، کچھ بیلیں ایسی ہیں جن کو چھت بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو لگا دیجئے ایک ڈنڈا، وہ چھت پر چڑھیں گی، پھیلیں گی، پھل آئے گا۔ کچھ بیلیں ایسی ہیں کہ چھت کی ضرورت نہیں، وہ زمین پر ہی پھیلتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معروشات غیر معروشات، کچھ لوگ گھر پر ہی چڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے دونوں قسم کے یہ ہے۔ اب جب آپ قرآن پڑھیں گے تو معروشات غیر معروشات، سنیے ابھی۔ والنخل، کھجور، والزرع، کھیتیاں، مختلفاً اکلہ، ہر ایک کی لذت کیسی؟ کھانے کی مختلف۔ والزیتون، زیتون سب جانتے ہیں جی۔ والرمان، انار، متشابہ وغیر متشابہ، اللہ ایک جیسے اور علیحدہ علیحدہ۔ دیکھیں آپ نے کھجور مدینے کا کئی طریقے کا ہے جی، ہے نا، مختلف، اور ہر کھجور میں علیحدہ لذت۔ سیب کو لیجئے تو چائنا کا، امریکہ کا، لبنان کا۔ جام لیجئے، یہ مختلف۔ مگر آپ ذرا سوچیں تو صحیح، کیا ہمیں پتہ نہیں کہ انگور ہے، رمان ہے، ہم کھا رہے ہیں؟ اللہ نے کیوں بیان کیا؟ یہ کیا وجہ؟ یہی تو حقیقت ہے۔ قرآن فہمی، ایمان، معرفت الہی کب حاصل ہوگی؟ جبکہ قرآن کا علم ہو، علم سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، صرف ورد کرنے سے نہیں، علم۔ تو سنیے، یہ مختلف رنگ برنگے، سیب بھی رنگ برنگے، کھجور بھی رنگ برنگے، کیوں؟ یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ جس ذات نے انسان کے جسم میں گلوکوز اور فولادی مادہ رکھا ہے، اس ذات نے اس جسم کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے انگور اور انار کے دانوں میں رس بھرا رکھا ہے۔ شکر ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ جس رب نے آنکھوں میں یہ ودیت رکھا ہے، یہ صفت کہ رنگ برنگی چیزوں کو دیکھے، تر و تازگی پیدا کرے زندگی اور حشاش بشاشی، اس ذات نے یہ مختلف رنگ کے نظارے، زمین و آسمان و تارے اور پہاڑ بھی ودیت کیے تاکہ آپ دیکھو۔ جس ذات نے اس زبان میں ذائقے کا تقاضا رکھا ہے، زبان چاہتی ہے نا کسی کو روزانہ ایک ہی کھانا دو تو اکتا جائے گا، تو اس ذات نے اس زبان کا اس ذائقے کو پورا کرنے کے لیے مختلف فواکہ، مختلف لذت والے پیدا کیے۔ ہے کوئی سوچتا ہے اس طرف؟ شکر کرو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ ہے حقیقت، ورنہ یہ دانے، رمان اور زیتون ایسے ہی نہیں گنوائے۔ اب سنیے کیا فرماتے ہیں، کلوا من ثمرہ، کھاؤ، ہے نا، گرامر پہ آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھیے، ابھی کہتے ہیں کھائیے، تو آپ کے سامنے سیب رکھا ہے تو کھائیے، تو گرامر کی طرف جانا پڑے گا۔ جی
امر ہے نا، حکم ہے تو کھائیے، نہیں کھائے تو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں جب آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام واجب، فرض، کچھ مستحب، اجازت مطلب ہے کہ مختلف قسم کے فواکہ ہیں، آپ کو اجازت ہے کہ آپ کھائیے. آپ نے 3 کھا لیے، پیٹ بھر گیا، اب کوئی گناہ نہیں. لیکن ان مشرکین نے جو تقید کیا، یہ تقید نہیں، آپ کو اجازت ہے. تو کوئی اوامر فرض کے لیے، کوئی اوامر مباح کے لیے، لہذا ہر آیت پڑھ کے آپ لوگوں کو ڈنڈا لے کے نکلیں کہ اللہ نے فرمایا کہ کھائیے تو کھائیے، نہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہوا. اب سنیے، من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، اس کھیتی کے پھلوں سے کھائیے جب وہ پک جائے. ٹھیک ہے، مگر کیا فرماتے ہیں؟ جب کھیتی پک جائے، جب کھجور اتار لیں، جب کیلے سب اتار لیں، غلہ اتار لیں. وآتوا حقہ یوم حصادہ، تو اس کے کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو. تو کیا معلوم ہوا؟ زکوٰۃ اور چیز ہے. سال بھر ہو گیا، اپنے بینک بیلنس کا حساب لگاؤ. آج کل تو تجوریاں نہیں ہے نا، اس لیے وہ بینک بیلنس نکالیے، حساب لگائیے. 100 میں 2.5 1000 میں 25. ٹھیک ہے، یہاں وہ بات نہیں ہے. پھر فتوے نہیں پوچھنا، لوگوں کو بتائیے کہ جو کھیتی ہے، اگر آپ کا کھجور کا باغ ہے، آم کا ہے، کیلے کا ہے، نکالیے. تو جب نکال لیے تو اس کی زکوٰۃ کیا نکالتے جب کیا فرمایا؟ وآتوا حقہ یوم حصادہ. تو معلوم ہوا کوئی بھی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ کٹائی کے دن، حدیث میں بھی مقدار بھی ہے 5 اوسق سے کم نہ ہو. مطلب کسی بیچارے نے 2 درخت کیلے کے لگایا، اسے نہیں کہا جا رہا ہے. جیسے زکوٰۃ کی مقدار ہے نا، 85 گرام سونا، 52.5 تولہ چاندی، 6.5 تقریباً 595 گرام چاندی، ابھی تو گرام کے حساب ہے. تو اس طریقے سے اس کا بھی حساب ہے غلے کا. لیکن دینا ہے تو ایک مسئلہ یاد رکھیے، کیا فرمایا؟ کسی نے زمین خریدی، کتنے گھنٹے یا کتنے ایکڑ خریدی، جنگل خریدا، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ آپ اس باغ پر زکوٰۃ دیں. نہیں، آپ نے پیداوار، آم کے درخت لگانے، کیلے، انگور لگائیے، کوئی زکوٰۃ نہیں. زمین پر کوئی زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ کس کی دیں گے؟ اذا اثمر آتوا حقہ، بالکل واضح ہے مسئلہ. جب وہ پک جائے تو زکوٰۃ دیں. اچھا، اب کتنی دیں، کب دیں؟ تو انسان کو اللہ نے عقل سلیم عطا کیا ہے. کسی نے 10 ٹن کیلے نکالے، کتنے؟ 10 ٹن، 20 ٹن. تو سنیے اس کا نصاب کتابوں میں آپ کو ملے گا عشر و نصف العشر. اب عوام بیچارے کیا سمجھے یہ عشر کیا اور نصف العشر کیا؟ تو میں آپ کو واضح کر کے بتاتا ہوں. ایک تو باغ آپ کا ہے کہ آپ نے کنواں کھودا یا مشین لگائی، ندی سے پانی لا رہے ہیں. اور ایک تو باغ ایسا ہے کہ برسات کا پانی. تو 2 طریقے ہوئے، ایک تو برسات کا پانی، آپ نے باغ بنایا، برسات گری، پھل آ گیا. دوسرا نہیں، برسات کا پانی آپ نے پانی دیا. تو جو برسات کا پانی اس میں عشر ہے. کیا عشر کا مطلب کیا؟ 10واں حصہ. اور جو آپ نے محنت کی اس میں کیا ہے؟ نصف العشر، یعنی کہ 5. تو اس کی مثال ہے 20 من 20 ٹن ہو تو 10واں حصہ کیا؟ 2 ہے نا. 5واں کیا ہے؟ بات واضح. یہ یاد رکھیے نصاب. لیکن سوال یہ آتا ہے کسی نے 20 ٹن کیلے نکالے تو کیا 2 ٹن 5 گھروں میں تقسیم کرے گا؟ وہ بیچارے کھائیں گے کیا؟ چاول کے بجائے کیلے ہی کھاتے رہیں گے. کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں نا. تو آپ کو بتانا ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت مطہرہ بہت پاک و طاہر ہے. اگر کھجور ہے تو دے دیں، کھجور رکھ لیں گے. لیکن ایسی چیز ہے جو خراب ہو تو آپ اس کا حصہ لگائیں کہ اتنا ٹن ہمیں دینا ہے. اب وہ بیچ دیں، اس کی قیمت انہیں تقسیم کریں. کیسا مسئلہ ہے؟ اب پھر پوچھتے رہیں گے پیسہ دینا چاہیے یہ چیز وہی دینا چاہیے. اما دے دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آپ کی نیت کیا ہے؟ اب پریشان ہیں
پریشان مفتیوں کے پاس سوالات پوچھتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اصل ہے معلومات روشنی، کلام پاک کی روشنی. تو مسائل حل ہو گئے. یاد رکھیے گا، بیچارے پریشان، فطرے میں زکوٰۃ میں کوئی پریشانی نہیں. جہاں پر مسکین کا فائدہ ہے وہ دے دے. اب اس کا فائدہ ہے رقم میں تو رقم دے دیں. تو بہرحال اس کی زکوٰۃ یوم حصادی. اب کیا فرماتے ہیں سنیے، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف مت کرو. کیا مطلب اسراف کا؟ ایک ہے وَلَا تُبْذِرُوا، فضول خرچی مت کرو. کیا؟ فضول خرچی. فضول خرچی کسے کہیں گے؟ شادی بیاہ میں 30 کلو گوشت کافی تھا تو بڑے نام ہو کہ ماشاءاللہ کیا بوٹیاں تھی، 100 کلو گوشت اسے کہیں گے اسراف یا تبذیر. اسراف اس کا نام ہے. اسراف اور چیز ہے. اسراف کا مطلب کیا؟ حد سے تجاوز مت کرو. تو حد سے تجاوز کسے کہتے ہیں؟ درجات اور درکات. آپ حد سے تجاوز کرنے میں اوپر چڑھ گئے زینا، وہ بھی حد سے تجاوز کرنا. نیچے اتر گئے، یہ بھی. آپ کا باغ بن گیا، آپ نے سارا دے دیا غریبوں کو، بچے بیچارے دیکھتے ہی رہ گئے. بتائیں اسراف ہے کہ نہیں؟ ایسا بھی کرنے والے لوگ ہیں، ایسے بھی ہیں. قربانی کرتے ہیں، پورا تقسیم کرتے ہیں، اور بچوں کو کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے تجاوز مت کرو. پہلے حق کس کا؟ اپنے بچوں کا. باغ ہے، کھیتی ہے، جو بھی ہے، کھجور، پہلے حق کس کا؟ کلو. تو آپ کھائیے، بچوں کو کھلائیے. کیسے کیسے مسائل ہے. وَلَا تُسْرِفُوا. اور اگر آپ حد سے تجاوز کرتے ہیں تو فرق واضح کر لیں. مبذر، تبذیر اور اسراف دونوں کے معنی میں فرق ہے. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ پسند نہیں کرتا. یحب، اللہ لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا، تم اس کے محبوب نہیں. تو جس کا اللہ محب نہیں، جسے اللہ چاہے نہیں، اور جو اللہ کے چہیتے نہیں، نار ابدی. معمولی بات نہیں ہے. ان اللہ لا يحب المسرفین. تو اس کے عکس، جسے اللہ چاہے، اللہ محب، اللہ چاہنے والا، اور وہ اللہ کے محبوب. وہ کون ہے؟ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس کا محب ہو اللہ، جو محبوب ہو اللہ کے، تو نار سے دوری ضروری. تو اب ہم کیسے بنیں؟ نعرے لگائیں کہ ہم تیرے محبوب کی امتی ہیں؟ نہیں، ہم حقیقت میں محبوب بنیں اور اللہ ہمارا محب بن جائے. کیا فرماتے ہیں نبی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو تم محبوب پیروی کیجئے میری، تم اللہ کو پسند کرتے ہو تو تم جب میری پیروی کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلایا جاتا ہے، تو اللہ تمہیں پسند کرے گا. تو اللہ تمہارا محب بن جائے اور ہم اللہ کے محبوب بنے، اس کی شریعت کی اطاعت. اور شریعت کی اطاعت ہمارے پاس کہاں ہے؟ کلام پاک میں. تو سنیے، انہ لا يحب المسرفین، کہ وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بات چل رہی ہے جانوروں کی، جی مزید تفصیل آ رہی ہے جانوروں کی. تو سنیے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ انسان شکر کرے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور چوپاؤں میں سے حمولہ اور فرشا. کیا مطلب حمولہ اور فرشا؟ حمولہ یعنی بڑے قد والے، اونٹ، گدھا ہے نا، سامان لاتے ہیں. فرشا یعنی چھوٹے قد والے، بکری. تو بکری پر تو کوئی سامان نہیں لاتا. اب گائے کا میں نے ذکر نہیں کیا اس لیے کہ مصر میں گائے سے کام لیتے تھے، گائے کو بھی جوتتے تھے، اس لیے کہ ہے نا سورہ بقرہ میں انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث. وہ گائے ایسی ہو کہ نہ پانی پلائی ہو نہ کھیتی جوتی ہو. ہمارے یہاں تو کے رواج نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ کچھ جانور کیا ایسے کہ جن پر تم سوار بھی ہوتے ہو اور کام لیتے ہو. کچھ جانور ایسے ہیں جیسے بکری، کام نہیں لیتے،
تو کیا مطلب کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. کلو کھائیے, من ما رزقکم اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں روزی دی اس میں سے کھائیے. یہ کیا تم نے مختص کر لیا, یہ کیا تم نے دوسروں کے نام چڑھانا شروع کر دیا, کھائیے. اوپر فرمایا انہ لا يحب المسرفین. اب کیا فرماتے ہیں, ولا تتبعوا خطوات الشیطان. کیا مطلب کہ سب کچھ ہے آپ کے پاس, دین ہے, معرفت الہی ہے, کلام پاک ہے, خوب جاننے والے مسائل کو, بڑے پرہیزگار, مگر سنیے شیطان کے الٹیمیٹم سے مطمئن نہ ہوئے. جی, ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس نے تو عہد لیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں اس انسان کو گمراہ کر کے رہوں گا ہر طریقے سے, دائیں بائیں آگے پیچھے, اور ان کو گناہ نہیں, گناہ کو نیکی کر کے کرواؤں گا. یہ ہو, اس سے ذرا بچتے رہیے, اس لیے کہ وہ تمہارا صحیح دشمن ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم عبادت گزاریں تو شیطان ہم سے دور رہے, نہیں, مگر اللہ نے فرمایا الا عباد اللہ المخلصین. تو یہاں تک درس ہوا. اب اگلی 2 آیتیں ہمارے پاس وقت ہے, صرف حمولہ کی تفصیل اور فرش کی تفصیل بس. ویسے تو میں نے بیان کر دیا, لیکن اللہ پاک بیان کرتے ہیں کس کی شرح, حمولہ کی اور فرش کی, جو بڑے قد والے ہیں اور جو چھوٹے قد والے ہیں. تو ہمارا جو ہے جانوروں کے تعلق سے تو سنیے گا, 8 ازواج. دیکھیے جن پر بھی مت کیا میں نے, ساکن ہوا, نون کی ضرورت نہیں. من الضأن 2, دا نہیں پڑھنا, من الضأن 2 ومن المعز 2. قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. یہ 4 ہوئے. کہتے ہیں کہ 8 جوڑے, کتنے جوڑے حمولہ اور فرشا کے, 8 جوڑے. من الضأن 2, مینڈا مینڈی 2 ہوئے نا جی. ومن المعز 2, بکرا بکری, کتنے ہوئے, 4. اب آپ سوچیں گے 4 کیسے ہوئے. دیکھیے زوج کسے کہیں گے, جوڑ. تو مرد بیوی کے لیے جوڑا ہے, بیوی مرد کے لیے جوڑا ہے, تو ہر ایک زوج ہے. اب عربی سے سمجھے, ہر ایک کیا ہے, زوج ہے. تو جب ہر ایک زوج ہے تو بکرا 1, بکری 2, مینڈا 1, مینڈے 2, 4 ہوئے کہ نہیں ہوئے. اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. گنتے رہیں گے, حساب لگاتے رہیں گے, پھر بھی پتہ نہیں چلے گا. توأم کسے کہتے ہیں, 2 بچے ہوئے تو کہیں گے توأم. تو ایک پہلا بھی دوسرے کے لیے توأم ہے, دوسرا پہلے کے لیے توأم ہے, یہ بھی توأم, یہ بھی توأم. تو زوج کے معنی کیا, جوڑا. زوج کے معنی بیوی یا شوہر نہیں. تو زوج 4 ہوئے. اچھا سنیں, قل آذکرین. کیا مطلب آذکرین؟ اصل میں کیا تھا, اذکرین. کیا تھا, اذکرین. تو استفہام میں سوال کیا, اور الذکر یہ الف کیسا ہے پہلا, وصل, تو اس کو ختم کر دیا. یہ قاعدہ ہے, اس کو تبدیل کر دیا کس میں, الذکرین سے آذکرین. اچھا سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں چلیے, انذرتہم, کیا ہے, انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, تو وہاں پر آپ وہ دونوں اصلی ہیں. استفہام, انذرتم, انذر, انذر, انذر اصلی ہے. تو اصلی حمزہ کبھی ساکت نہیں ہوتا. یہاں کیا ہے, اصلی نہیں. تو سے کیا ہو گیا, آذکرین. تو آذکرین یعنی کیا, اذکرین. تو کیا ذکرین یعنی نر حرام ہے, ام الانثیین, یا کہ مادہ, انہوں نے حرام کر دیے تھے نا, پوچھ رہے ہیں.
اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، کیا ہے یہ ہے کہ مادہ جو ہے اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہیں، حملت، یہ حرام ہے۔ نبئونی بعلم، چلو بتاؤ، علم کوئی سند ہے، کسی نبی نے بتایا؟ انہوں نے کہا تھا نا کہ پیٹ میں بچہ ہو تو ہمارا، یہ سوال کیا جا رہا ہے اگر تم سچے ہو۔ اب چلے دوسرے جانور، تو یہ کون سے ہو گئے؟ فرشا ہوئے، مینڈا میڈی، کوئی اس پر سواری نہیں کرتا ہے۔ چلیے اب سنیے حمولہ، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَكَرَيْنِ قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اونٹ میں سے دو، گائے میں سے دو۔ اب سنیے، اونٹ اور گائے، بھینس کا ذکر نہیں، کوئی ضرورت نہیں بھینس کے ذکر کی، اس لیے کہ کلام پاک نے استنباط کھلا رکھا ہے۔ آپ کو بھینس کا ذکر نہیں ملے گا، اس لیے کہ بھینس کا وجود نہیں تھا، وہ تو جنگل سے آئی تو لوگوں نے پال لیا۔ اب جنگلی گائے کا ذکر نہیں، تو یہ استنباط، چونکہ یہ بھینس گائے جیسی ہے تو قیاس کر لیا، تو یہ بھی جائز ہے۔ اجتہاد، قیاس، استنباط، استدلال، یہ ساری چیزیں امت مسلمہ کے لیے چھوڑ دی گئی ہیں، مگر اس کے اہل بنیے، اس کے حل بنیں گے تو بڑی آسانی ہے، ورنہ سوچتے رہیں گے کہ بھینس حلال ہے یا حرام ہے۔ دیکھیے، تو یہ جو اس وقت جو جانور موجود تھے ان کا ذکر کیا، باقی ہرن ہے، نیل گائے ہے، یہ اسی پر قیاس کر کے اسے حلال قرار دیا گیا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ یا دونوں، یا کہ ان دونوں مادوں کی جو پیٹ میں ہے، ام کنتم شہداء، اوپر کیا فرمایا تھا؟ نبئونی بعلم، کوئی نبی کی سند بتاؤ۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم گواہ تھے؟ اذ وصاکم اللہ بہذا، یعنی اللہ نے تمہیں وصیت کی تھی کہ اس میں جو پیدا ہوگا تو مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام، یہ سوال کرنا تم تھے، پوچھا جا رہا ہے۔ فمن اظلم، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹ، اللہ پر جھوٹ بہتان باندھی، حج پر اس پر سوار ہو کر نہیں جا سکتے، جھوٹی، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر سند کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو یہ ظالم ہے۔ ظالم کیوں؟ ایک تو ظالم جو اللہ کے صفات کے ساتھ شریک کرے، ایک ظالم اس کے احکام میں مداخلت کرے، یہ بھی مداخلت ہے، یہ بھی ظالم ہے۔ اور اللہ کا سنت کا طریقہ ہے، سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک آیت میں پڑھ لیتا ہوں مزید، تاکہ بات ختم ہو جائے ان جانوروں کی، اور پھر امت یہودیہ سے خطاب ہے، چونکہ گنجائش ہے، اچھا آپ نے بتلا دیا تو اے نبی کہہ دو، چونکہ اسی سے تعلق ہے اس کا، کیا کہو؟ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم۔ تو بات جو میں نے شروع کیا تھا اس کے اختتام میں ہم پہنچ گئے۔ تو میں کہنا چاہتا تھا نا کہ ابھی مستحضر رکھیں، پھر پوچھتے ہیں کہ یہ نظر و نیاز کا کھانا ہے صاحب، جلیبی ہے، اب دیکھیے یہ حلال ہے حرام ہے خود ہی سمجھے۔ تو سنیے، رسول کہہ دو کہ میں تو نہیں پاتا، مجھے جو وحی کی گئی کہ کوئی چیز حرام ہو کھانے والے پر اسے کھائے، اور یہ تم نے کیا کیا؟ الا ان یکون میتۃ، مگر کیا حرام ہے؟ مردار ہے نا، ہو چکا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، 11 چیزیں ہیں، گلا گھونٹ کر مرے، گر کر مرے، سینگ دونوں آپس میں لڑ کر مرے، لٹھیا سے مرے، میتۃ ایک، او دمن مسفوحا، یا خون جو بہتا ہوا۔ خون بہتا ہوا کیا مطلب؟ خون بہتا ہوا کیونکہ خون ملا ہوا چپکا ہوا بھی رہتا ہے، دیکھیے کیسی شریعت مطہرہ، ذبح کرو بہتا ہوا خون جماؤ حرام،
لیکن جو دل کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو کلیجے میں لگا ہوا ہے، جس کا نکالنا دشوار ہے، تو مسفوح نے مسئلہ بتا دیا کہ بہتا ہوا خون جو عطویوں سے لگا ہے، جو دل سے لگا ہے، جو تلی سے لگا ہے، فرمائے کہ 2 مردار حلال اور 2 خون حلال، اور خون بھی حلال ہے، دل کا اور کلیجے کا ایک خون حلال ہے، احادیث پاک موجود ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوب رگڑیں، خوب گھسے، نہیں، دمن مسفوحا۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے، مگر اہم مسئلہ اب آ رہا ہے، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت۔ اچھا دیکھیے، میتا، دم مسفوح اور خنزیر، اور ایک آ رہا ہے اہل لغیر اللہ، بھی 4 ہی چیزوں کا ذکر ہے۔ اور پہلے کیا رہا؟ مطلب یہ کہ پہلے جو آیت تھی وہ اس آیت کی شرح ہے، تو گرا ہوا، سنگ مارا ہوا، لٹھیا سے مارا ہوا، سب مردے میں آئے، مردار میں آئے کہ نہیں آئے، تو کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ لیکن ابھی سنیے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کیا ہے؟ رجس۔ ایک ہے نجس، فَإِنَّهُ نجس۔ تیسرا ہے او فسقن، یا فسق، اہل لغیر اللہ بہ۔ غور سے سنیے، ایک ہے نجس، نجس کسے کہیں گے؟ پیشاب نجس، پاخانہ نجس، لگے کپڑے کو، جسم کو دھو ڈالیے، اسے کہیں گے نجس، نجاست، غلیظہ خفیفہ، ٹھیک ہے، 7 دفعے دھوئیں، 3 دفعے دھوئیں۔ ایک ہے رجس، تو نجس نجس میں فرق ہے۔ الخمر رجس من عمل الشیطان، شراب رجس ہے، عمل شیطان ہے۔ کسی سے فتویٰ پوچھو شراب کے قطرے گرے تو کیا وہ نجس ہے؟ نجس تو نہیں ہے۔ رجس مطلب پینا رجس ہے، عمل شیطان ہے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم امت مسلمہ کو، کہ نجس، نجاست اور رجس میں فرق ہے۔ اگربتیاں جلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ گوبر کا بنا ہوا ہے، جی بڑے پریشان رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں، نجس کسے کہیں گے، رجس کسے کہیں گے۔ تو بات چلی نجس جس کا دھونا ضروری ہے۔ اچھا، رجس عمل وہ کبھی ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر ذرا سنیے، او فسقن اہل لغیر اللہ بھی۔ اب آپ کے مسائل، پبلک کے مسائل، فسق یہ اہل بڑی ہا سے نہیں ہے، یہاں غلط فہمی ہوئی عوام کو۔ اہل کا مطلب ذبح کرنا نہیں ہے، آیت واضح، وما ذبح علی النصب، جو استان پر ذبح کیا جائے، وہ بات نہیں ہے۔ اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی کے نامزد کی جائے، کسی کے نام پر رکھی جائے، شیخ سدو کا بکرا، امام جعفر صادق کا بکرا، شیخ عبد القادر جیلانی کا بکرا، ہم مشرکین مکہ کی کیوں مثال دیں؟ ہماری مثال دیں، لات کا بکرا، اس کا بکرا نہیں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے نا، فلانے بابا صاحب کا مرغا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فسق۔ بات کس کی چل رہی ہے؟ گلے کی۔ پوچھتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں عرس پر تو وہاں باہر دکانیں لگی رہتی ہیں جلیبی کی، مٹھائی کی، لا سکتے ہیں بچوں کو؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فسق۔ کیوں؟ اہل بہ لغیر اللہ، کیوں رکھی گئی؟ اس عرس کی بنیاد پر، اس مدفن کی عظمت کی بنیاد پر اللہ کے ساتھ شریک کیے اسے۔ تو جس ذات کے ساتھ شریک کیا جائے، یا جس ذات کھانے میں بھی کسی کو شریک کیا جائے ذبح کے ساتھ، فسق۔ اب نہ پوچھنا کہ یہ مٹھائیاں کھانا جائز ہے یا ناجائز، مسئلہ واضح ہے۔ فسقن، تو فسق کے ساتھ لگائے اہل لغیر اللہ۔ اہل کے معنی کسی کے نام پر رکھنا، چاہے بکری ہو، چاہے جلیبی ہو، چاہے روٹ ملیدہ ہو۔ محرم آتا ہے تو لوگ انکار کرتے ہیں، مگر انہیں علم نہیں کہ کھانا کیوں حرام ہے، کیونکہ ہم لوگ قرآن پر محنت نہیں کرتے، جاتے ہیں نا ان مہینوں میں، کیوں کھاتے نہیں، بس وہ سوال کرتے ہیں کیوں، چلیے یہ نہیں کھاتے ہیں تو آئس کریم دے دیں، مگر انہیں پتہ نہیں، یہ بھی سمجھا نہیں پاتے۔ تو سمجھائیے، اب تو آواز کو پہنچائیے کہ فسقن اہل لغیر اللہ بہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے جو چیزیں حرام ہے واضح کر دی گئی ہیں، یہ حرام ہے۔ اور کیا؟ فمن اضطر غیر باغ، فمن اضطر، البتہ جو مضطر ہے، پریشان حال ہے، سفر میں جا رہا ہے، تھک گیا ہے، اب جا نہیں سکتا،
چل نہیں سکتا، 10 کلومیٹر چلنا ہے، شراب پڑی ہوئی تو 3 گھونٹ لے لیے، یا کسی کا باغ ہے بغیر پوچھے کھا لیا، تو کہتے ہیں غیر باغن، بغاوت کرنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا تو یہ حلال ہے. ولا عادن، حد سے تجاوز بھی نہ کرے، چلیے ایک موقع ہے تو 3 گھونٹ کے بجائے 10 گھونٹ لے لو، چلو 10 سیب کھا لو، نہیں. تو یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی پریشان حال ہو تو مردار جانور ہو یا کوئی ناپاک چیز ہو یا غیر کی چیز ہو، صرف جان بچانے کی خاطر اگر اس نے ایسا کیا ہے تو وہ رحیم اور غفور ہے، وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو تمہارا رب مغفرت کرنے والا ہے، تمہارا رب رحم کرنے والا ہے. تو ہر عمل کہتے ہیں نا اخلاص کو نہ فرشتہ جانتا ہے نہ شیطان فساد پیدا کرتا ہے، اخلاص صرف اللہ جانتا ہے. لہذا اگر کوئی حرام چیز کھائی ہے، کوئی ناپاک چیز استعمال کی ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا محرک کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ وہ جانتا ہے. تو یہ چیزیں اب آئندہ انشاءاللہ امت یہود وعلی الذین ہادو، تو امت مسلمہ کا آج درس الحمدللہ ختم ہوا. تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس آواز کو پہنچائے، ہمیں ہمارے مسلمانوں کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر زندہ رکھے، بدعات سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لا اجد فیما اوحی إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بہت اچھا ہوا آپ نے اشارہ کیا تو پھر عزت ہو جاتی تھی. چلیے اچھا ہے، سنائیے. کوئی تشنگی؟ ثمانیت ازواج، چونکہ ہاں جی ہاں 4 ہو گئے. وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2 8 ہو گئے. جی 2 آیت میں نہیں پوچھیں تاکہ پرفیکٹ ہو. شرح ہے حمولہ کیا، اور تو پہلے بتلا دیا معروشات اور پھر بتلایا حمولہ. جی بہت اچھا. چلیے اچھا ہے، اب واضح ہوا نا کہ پہلی آیت میں ایک اونچے قد والے اور چھوٹے قد والے. جی بہت واضح ہے، بس وہ اصطلاح جو ہے قرآن کی اسے سمجھنا ہے. پوچھیے آپ. ہاں جی ہاں کیا چیز؟ ہاں سود. ہاں وہ اصل میں مسائل وہی ہے نا کہ سود کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا، اللہ اس کے رسول نے، وہ حرام ہے. تو اب چاہے لوگ کہتے نہیں تو عوام ہے نا، پبلک ہے، وہ کہتے ہیں کہ علماء کو کیا سمجھتا ہے، وہ سود کو حلال قرار دے کہتے ہیں کہ بزنس ہے. اصل میں اس کے اصول کو جاننا ہے. جیسے اب جانور میں اصول جان لیے نا، ایسی سود میں اصول ہے کہ آپ نے ایک رقم کسی کو دی تو اس رقم کے بدلے رقم لینا یہ حرام ہے. اب اس کے مسائل ہیں اور اس میں بھی ایسی قواعد ہیں. تو اصل میں ہمارا درس جو ہے چلتا رہتا ہے اور آیت در آیت ہم اس پر بحث کرتے ہیں. تو آج چونکہ جانور کا، لیکن سود پر بھی بیان ہو چکے ہیں، پہلے درست ہو چکے ہیں. تو ہر چیز کو قرآن کے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کریں. آیت نمبر کہیے. ہاں جی ہاں جی ہاں الا من نشاء بزعم املا. یہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ محفوظ ہے،
نہیں کھا سکتا اسے مگر جسے ہم چاہیں. وہ مشرکین کہتے تھے ان کے زوم سے. یہ قرآن اسلوب ہے. مطلب ہے کہ یہ بزعم اللہ نے بیان وہ اپنے زوم سے, یعنی نہیں اللہ کی طرف سے نہیں. ہاں یہ بے زوم اللہ کا ہے. آپ نشہ نہیں وہ کہتے تھے کہ نہیں چکھے گا مگر وہ جسے ہم چاہیں. پھر اللہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ بات وہ ان کے اپنے زعم سے کہہ رہے تھے. یعنی آپ ادھر جی ہاں جی اصل میں اکثر جگہ آتا ہے مان یشا ما نشا ہے نا, اس سے آپ کو کنفیوز ہو رہے ہیں. سنیے پھر سے ترجمہ. وہ انہوں نے کہا کہ یہ چوپا اور یہ کھیتیاں محفوظ ہیں, یعنی منع ہے کسی کو ہاتھ لگانا, اسے کوئی چکھ نہیں سکتا مگر جسے ہم چاہیں. تو کس کا یہ قالو مشرکین نے کہا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پر گرفت ہو رہی ہے کہ یہ انہوں نے اپنے زعم سے کہا. ہاں یہ ٹھیک ہے نا, اب واضح ہوا نا. پوچھے ہاں اپنے مرضی, لیکن زوم اور مرضی میں بہت فرق ہے. جو میں نے سمجھا زوم یعنی جھوٹا دعویٰ کرنا حقیقت کے خلاف, بہت فرق ہے زوم میں اور مرضی میں. وہ ترجمہ کیا اپنے خیال سے, مگر حق ادا نہیں ہوتا خیال کا ترجمہ کرنے سے. جی وہ ہم گمان سے واضح, بہت اچھا. وہ ترجمہ میں کچھ دقیق کر دیتا ہوں, اب ہر آیت کا دقیق نہیں کر سکتا تھا. جی یعنی حقیقت جیسے مثال دیا نا کہ ایک ڈاکٹر ہے, وہ تو ڈاکٹر نہیں چند دن رہا اور پھر اس سے زوم ہو گیا کہ میں ڈاکٹر ہوں, دوائی تقسیم کر رہا ہے. ہاں جی کہیے بتائیں. جی غلط کیا جی غلط گمان غلط خیال نہیں, غلط کیونکہ خیال تو سب کے ہوتے ہیں نا. خیال میں درجات ہوتے ہیں, کوئی کمزور ہوتا ہے کوئی قوی ہوتا ہے. تو خیال ترجمہ ہاں جی وہ غلط اس کا خیال غلط یعنی وہم و گمان یہ کریں. یعنی اسے وہم ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر ہے, انہیں وہم ہو گیا کہ ہم تقسیم کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھا. تو مطلب ہے کہ باقی جو ہے وہ کچھ بتائیں آپ لوگ. اچھا ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ہماری آواز پہنچ رہی ہے ہر طرف. جی مسفوحہ صفا سے خون بہتا ہوا خون. ہاں نہیں ایک تو ہوتا ہے صفا یعنی خون بہانے والا, یہ خون بہتا ہوا, یہ خون بہتا ہوا خون حرام ہے. وہ تو اندر وہ اس میں لگا خون ہی رہتا ہے نا, تو وہ مسفوحہ نہیں ہے نا, وہ اس کا بھرا ہوا ہی ہے, اس سے دل پورا خون سے ہی بھرا ہوا ہے. تو وہ آپ کتنا بھی دھوئیں گے تو یعنی سہولت رکھی گئی ہے. عام طور پر لوگ جانتے ہیں گوشت بھی آتا ہے تو خون لگا ہوا رہتا ہے, سرسری طور پر دھوئیں اور پکائیں. ہاں تلی جی ہاں وہ اس وجہ سے نہیں کھاتے ہیں چونکہ قرآنی درس سے وہ ربط نہیں رہتا ہے, اس لیے نہیں کھاتے جی. باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلی کا نام لیا ہے. ہاں اجازت ہے, یہ خون حلال ہے جیسے مردار مچھلی حلال ہے. چلیے 10 منٹ زیادہ لیا آپ لوگوں کے, مگر اچھا ہے نا تاکہ تسلسل رہے.